تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے۔ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے۔ بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اور اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ ان دونوں اشعار کو اپنے ذہن میں رکھو۔ پوری تقریر کا خلاصہ میں نے اشعار میں پیش کر دیا ہے۔ علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں، معاف ضمیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ انسان میں چاہے مرد ہو یا عورت دونوں داخل ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ آج اگر بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ اپنے بیٹے کا شام کا کھانا بند کر دیتا ہے۔ اگر بیٹا ماں کا کہنا نہ مانے تو ماں کہتی ہے کہ اس کے دوپہر کا کھانا بند۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدائے راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد۔ تمام بڑھائی ہے اللہ کے لیے کہ جو بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن روزی برقرار رکھتا ہے۔ آج ہم مسجد میں نہیں جاتے، اللہ کی عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم اپنے رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا، اللہ نے ہماری روزی بند نہیں کی، تینوں ٹائم ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، صبح کو ناشتہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پر ایسا مہمان آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ اور کھانا کھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام نہیں لے گا تو میں اپنے دسترخوان پہ تجھے نہیں بٹھاؤں گا۔ بوڑھا تھا، بزرگ تھا، بولا ٹھیک ہے کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، نہیں کھلانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام نہیں لے گا، نہیں کھلاؤں گا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی آئی، میرے پیغمبر اے میرے خلیل، اس نے تمہارے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں لیا تو تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ بوڑھا ہو گیا، اس نے آج تک میرا نام نہیں لیا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر، اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے میرا رب۔ اور آج ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، آج ہماری زندگی کے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ کبھی غور کیا میرے عزیزوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے، کس جگہ آ جائے اور کس حال میں آ جائے۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، رات کے 2-2 بجے تک گھر میں لیٹ کے فلمیں دیکھنے والوں، اسکرین پر میچ دیکھنے والوں، آج گھروں کے اندر ایک ایک گھر میں جا کر کے دیکھو تو 2-2 ڈشیں لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر 2 بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں کے کمروں میں الگ الگ فلمیں چل رہی ہیں۔ کسی کے 5 بیٹے ہیں اور پانچوں جب لیٹیں گے تو الگ الگ چارپائی پہ موبائل چلاتے نظر آئیں گے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے۔ پھر مسلمان رو رہا ہے کہ مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں، مسلمان پریشان بہت ہیں۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔
آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ سینہ تان کے کہیں یہ نیکی جنت میں لے کے جائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آگا ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تو جنت مل جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آگا ایک بار تم نے نعرہ لگا دیا تو جنت مل جائے گی؟ میں مانتا ہوں میرا رب قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک علی الاطلاق ہے۔ میرا رب چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت عطا فرما دے، میرا رب چاہے تو پرہیزگار کی پکڑ فرمائے۔ لیکن سنو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو حضرت عثمان غنی کو دیکھو جو صحابی رسول ہیں، نبی کی 2 شہزادی ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے کہ نبی کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ وہ حضرت عثمان غنی جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کی بارگاہ میں درہم و دینار بھیجے تھے تو ایک ڈھیر لگ گیا، نبی درہم و دینار کو اچھالتے جاتے اور فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس پر واجب ہو گئی۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کے پاس نمازوں کا ثواب بھی ہے، جن کے پاس روزوں کا ثواب بھی ہے، جن کے پاس حج و زکوٰۃ کا ثواب بھی ہے، جن کے پاس صدقہ و خیرات کا ثواب بھی ہے، وہ حضرت عثمان غنی جب جب قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ گرنے لگتے۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو پھر بھی آپ اتنا روتے ہو، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ تب حضرت عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں یہ قبر جو دیکھ رہے ہو، قبرستانوں میں قبریں دیکھ رہے ہو نا، یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں، اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ آج ہم قبر کی سختیوں کو بھول گئے، آج ہم قبر کی تاریکی کو بھول گئے، آج ہم قبر کے دبانے کو بھول گئے، آج ہم قبر کی وحشتناکی کو بھول گئے، آج ہم قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں کو بھول گئے۔ آج اگر ایک ہلکی سی چونٹی ہمارے کان میں چلی جائے پوری رات ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے قبر کے اندر کیسے کیسے کیڑے موجود ہیں؟ کبھی بارش آئے نا اس موسم میں جا کر کے آپ قبرستان میں دیوار کے قریب میں جا کر کے دیکھنا کیسا کیسا کیڑا دیوار پر جمع ہو جاتا ہے، وہ سارے کیڑے زمین کے نیچے ہیں۔ کیا حال ہوگا انسان کے جسم کا؟ اے میرے عزیزوں اس قبر کی کیا تیاری کی ہم نے، کالی کوٹری کی کیا تیاری کی ہم نے۔ آج ہمارے یہاں پر گھر کے اندر اکیلے لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے اندھیرا ہو جائے تو بتقاضۂ بشریت ہم ڈرنے لگتے ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے اندھیرا ہو جائے۔ قبر کی کالی کوٹری کو ذرا یاد کر لیا کرو، یہاں آواز دو گے رشتہ دار آ جائیں گے، یہاں آواز دو گے پڑوسی آ جائیں گے، یہاں آواز دو گے خاندان والے آ جائیں گے، یہاں آواز دو گے تمہارے دوست و احباب مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اور یہاں لائٹ چلی گئی ہے تو موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آپ روشنی کر سکتے ہو، دکان سے موم بتی لا کر کے روشنی کر سکتے ہو۔ قبر کی کالی کوٹری کے لیے کیا انتظام کیا ہے روشنی کا، کیا تیاری کی ہے قبر میں کالی کوٹری کے لیے روشنی کی؟ اے میرے عزیزوں یہ مت سمجھنا دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو۔ بڑے بڑے دولت والے آئے اور دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے اور دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے سرمایہ رکھنے والے دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے۔ ابھی 3 سال پہلے تم نے نہیں دیکھا کرونا کال میں کیا حال ہو گیا تھا؟ ارے مدرسوں میں تالے پڑ گئے تھے، مسجدوں میں تالے پڑ گئے تھے، تم نے دیکھا نہیں؟ اسٹیشن اور ایئرپورٹوں پہ تالے پڑ گئے تھے، دکانوں میں تالے پڑ گئے، تم نے دیکھا نہیں؟ بڑے بڑے دولت والے پیسے والے گنگا ندی کے کنارے بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے، ان کے گھر والے لینے تک نہیں گئے، ان کے پریجن دیکھنے تک نہیں گئے۔ اے شیر پورہ میں رہنے والوں قسمت والا ہے وہ بیٹا جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ باپ جو اپنے بیٹوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والا ہے وہ بھائی جو بھائیوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ دوست جو دوست کے کاندھے پہ
قبرستان چلا جائے، تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے دولت والے پیسے والے بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے، کوئی اس بیماری کی دوا نہ بنا سکا۔ میرے رب نے بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ آج ادھر توجہ دے، آج ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ جن کے پاس نمازوں کا ثواب ہے، روزوں کا ثواب ہے، حج و زکوٰۃ کا ثواب ہے، ان کے خوف خدا کا عالم دیکھو۔ آج ہم مسجدوں سے دور، اپنے علماء سے دور، اپنے عالموں سے دور، آج دینی باتیں سننے میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں یہ دنیا ہے کیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بڑے ذمہ دار عالم کے سامنے بول رہا ہوں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ یارے نہ پائیدار دوست مدار، دوستی رانا شاید ای غدار۔ گلستان کے دیواچے میں آپ فرماتے ہیں کہ مٹنے والی چیز سے محبت مت کر، کیونکہ یہ محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت، کہ بیس یار کس چوتو پرورد و کشت، چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے بھائی یہ مٹنے والی چیز کو یعنی دنیا کو دوست مت رکھ، دوستی کے لائق نہیں ہے یہ غدار۔ پھر فرماتے ہیں اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا۔ محبت کرنی ہے خدا سے کرو، محبت کرنی ہے اس کے رسول سے کرو، محبت کرنی ہے رسول اللہ کے محبوبوں سے محبت کرو۔ فرماتے ہیں دنیا کی دولت پہ بھروسہ مت کر، دنیا کی دولت پہ بھروسہ مت کر، دنیا کے ملک پہ بھروسہ مت کر، کہ اللہ نے بہت تیرے جیسوں کو پالا اور مار ڈالا۔ کتنے دولت والے آئے، قارون کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نوشیر و نہ مرد و نام نکو گزاشت۔ قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانہ رکھتا تھا، نوشیر و نہیں مرا، اچھا نام دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کتنا خزانہ تھا؟ 40 گھر، اور گھر کتنے بڑے تھے کوئی نہیں بتا پایا۔ اتنا خزانہ اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال۔ اس نے ایک لفظ بولا تھا اللہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، اب ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اس کو، عبرت کا نشان بنا دیا اس کو۔ میرے عزیزوں، یہ دولت ہمارے کام آنے والی چیز نہیں ہے، یا تو وہ دولت کام آئے گی جس کو ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا۔ دنیا کا یہ ملک کیا ہے؟ یہ سب یہی رہ جائے گا۔ ہم کو اپنے اعمال لے کے قبر کے اندر جانا ہے۔ کیا تیاری کی ہم نے قبر کے اندر جانے کی؟ آج جس ہماری اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گی؟ آج جسے واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، یوٹیوب دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، انسٹاگرام چلانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی؟ یا تو اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ، اولاد کو یا تو عالم بنا کے جاؤ یا حافظ بنا کے جاؤ، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھائے گا تو دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے۔ وہ دعا زمین کے اوپر کرے گا، اللہ اس کے ماں باپ کو زمین کے نیچے بخش دے گا۔ یا تو حافظ بنا کے جاؤ یا عالم بنا کے جاؤ کہ وہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو ہمارے سامنے ماحول نظر آ رہا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دینی تعلیم سے دور ہیں۔
محریرہ شریف سے ایک آواز اٹھی تھی حضور نجیب ملت کی کہ جلسے ہلکے کر دو مدرسوں کو مضبوط کرو، جلسے ہلکے کرو مدرسے مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے نا تب تمہیں خطیب ملیں گے تقریر سنانے کے لیے، مدرسے مضبوط ہوں گے نا تب مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے امام نصیب ہوں گے، مدرسے مضبوط ہوں گے نا تب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ آج مدرسے ہم نے کمزور کر دیے، مدرسے کے عالموں کی تنخواہیں دیکھو تو 5-5 مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہے، اور وہ کہیں بھی کمیٹی والوں سے تو کمیٹی والے کہتے ہیں چندہ کر لو اور اپنی تنخواہ نکال لو۔ یہ حالات ہیں آج، اور 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے تک جلسوں میں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ دینی تعلیم پہ پیسہ لگاؤ گے وہ پیسہ تمہارے کام آئے گا، مدرسوں میں پیسہ لگاؤ گے وہ پیسہ تمہارے کام آئے گا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ایک پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے مدارس کو مضبوط کرو۔ اسی لیے تم دیکھتے نہیں آئے دن خبریں جو آتی ہیں موبائل پر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں کہ مدرسوں کو بند کرو، مدرسوں کو بند کرو، مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کرا دو۔ مدرسوں پہ اتنا فوکس سب کا کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ مدرسے ہیں جہاں سے تم کو مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام ملتا ہے، جہاں سے تم کو نعت نبی سنانے کے لیے بہترین باعمل شاعر ملتا ہے۔ یہ مدرسے ہیں جہاں سے تم کو باعمل عالم ملا کرتے ہیں۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اس دن جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے تو تمہارے گھروں کے اندر دیکھنا کوئی قرآن شریف پڑھنے والا تک نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے حفاظ کو مضبوط کرو، کہ جب ان کے پاس میں جب یہ مضبوط ہوں گے تب تمہارے بچوں کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر کے علم دین حاصل کرائیں گے۔ لیکن ہے کیا؟ ہم مدرسوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا، ہم دینی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے، اسی لیے آج جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سیکٹر بیورو کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 85% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے آج مسلمان قوم کا۔ کبھی غیر مسلموں کی بستی سے نکلو تو ان کے بچے شام کو پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، اور مسلمانوں کی بستی سے گزرو تو چند لڑکوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھتا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں فائز المرام ہونا چاہتے ہو، اگر تقرب اللہ کی منزل پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو اپنی آخرت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ اے میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، آج حالات اتنے بدلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں رہا، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول نہیں رہا۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں تو قرآن اتنے اندر ہم نے چھپا کے رکھ دیا ہے کہ وہاں ہمارا ہاتھ تک نہیں پہنچتا، اور سامنے ٹی وی چل رہی ہے، وہیں پر بیٹھ کر کے ہمارے گھر کی عورتیں بھی فلمیں دیکھ رہی ہیں، وہیں پر جوان بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہیں گھر والے بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر رونا رویا جا رہا ہے۔ کمانے والے بہت ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ ادھر آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے۔ کمانے والے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ سنو، میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئیں، سوئی نہیں تھی، صرف آرام کے لیے لیٹ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے مکان پر میرے نبی تشریف لاتے ہیں اور پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا کے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی کو تقسیم فرماتا ہے۔ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ رات کے 2-2 بجے تک موبائل چلائیں گے اور صبح کو 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ پھر رونا رو رہے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں، پھر رونا رو رہے ہیں کہ پیسہ کمانے والے بہت ہیں، ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کیوں روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ اللہ رب العزت نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے انسان، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟
الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، برابر انصاف فرمایا تیرے ساتھ۔ اللہ نے ہاتھ بنائے تو چھوٹے بڑے نہیں دیے، برابر ہاتھ عطا فرمائے۔ پیر عطا فرمائے تو کوئی پیر چھوٹا بڑا نہیں دیا، اللہ نے برابر ہم کو پیر عطا فرمائے۔ کان عطا فرمائے تو اللہ رب العزت نے سننے کی قوت برابر عطا فرمائی۔ آنکھیں عطا فرمائی تو دیکھنے کی قوت اللہ نے برابر عطا فرمائی۔ اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، دو کان عطا فرمائے، دو ہاتھ عطا فرمائے، دو پیر عطا فرمائے، دو کڈنیاں عطا فرمائی، زبان ایک دی، دل ایک دیا۔ کیوں؟ اس زبان سے گانے نہیں گانا ہے، اس زبان سے فلموں کے ڈائیلاگ نہیں بولنا ہے، اس زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دل نبی کی محبت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ آج ہمارے گھروں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، آج ہمارے گھروں کے حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آپ چہرہ بگاڑ لیتا ہے کہ اب کہاں سے اس کی شادی کا انتظام کروں گا، کہاں سے جہیز کا انتظام کروں گا، کہاں سے میں اتنا کیش اکٹھا کروں گا۔ یہ آج ایسی رسمیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، 500 کی بارات، 600 کی بارات جا کر کے لڑکی والے کے یہاں چڑھائی کی جاتی ہے، اور جہیز کی لمبی ڈیمانڈوں کا دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کسی کے دینے سے کیا کسی کا پورا ہوا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ کسی کے دینے سے پورا نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول عطا فرماتے ہیں، تب ہمارے گھروں کا پورا ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ دیکھو آج جو اولاد باپ بیٹے ایک چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، موبائل میں لگا رہتا ہے، تو بتاؤ کیا وہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گا؟ 3 دن تک آنسو بہایا جاتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک اولاد بات نہیں کر رہی ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو چارپائی کو چاروں طرف سے گھیر کے اولاد رو کے کہتی ہے ابا بولتے کیوں نہیں، امی بولتی کیوں نہیں؟ اے نوجوانوں، آج جس موبائل پہ تم لگ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں یوٹیوب پہ نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے سلیقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب باپ کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جاتا ہے، جب ماں کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جاتا ہے، تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، تب ہم کو پتہ چلتا ہے ہم کتنے بڑے سائے سے محروم ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے۔ جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، جب گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں، ایسے وقت میں شیر پورا والوں سب سے اچھا سایہ پیڑ کا سایہ ہوتا ہے۔ آدمی دوپہر میں پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھے آرام مل جائے گا، پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کے بیٹھے اسے آرام مل جائے گا۔ پیڑ کے پتے دوپہر میں دیکھنا اوپر سے گرم ہوتے ہیں لیکن نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی، گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے۔ ایسے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، ایسے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر۔ دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کبھی تمہیں لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو ان کے پاس بیٹھ کے ایک بار ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا، ان کی پیشانی کی سلوٹیں تمہیں کچھ پیغام دیں گی، ان کے چہرے کی جھریاں تمہیں کچھ پیغام دیں گی۔ کبھی تمہیں لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلے جایا کرو گجادر پور روڈ کی طرف، آپ وہاں دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو دوپہر میں پھلوں کا ٹھیلا لگا کے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہوا آپ
आपको मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ आपको मिलेगा, कोई बस चलाता हुआ आपको मिलेगा। अरे ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा लेके गलियों में घूमने वाला ये एक बाप ही तो है, ये पूरे दिन गर्मी में खड़े होके फल बेचने वाला एक बाप ही तो है, जो कपड़े अपनी साइकिल पर रख के गांव गांव बेचने वाला ये एक बाप ही तो है। सो बाप सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसको झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। क्या बाप जब तक कमाता है तो अगर घर बनाता है तो अपनी औलाद के लिए बराबर रूम बना के देता है, किसी बेटे को जो है छोटा रूम नहीं देता, कहता ये मेरे बड़े का है, ये मेरे मजले का, ये मेरे छोटे का है, अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। जानता है ना कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। उससे क्या पता था कि यही औलाद जो है माँ बाप को घर से बाहर निकाल देगी। याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन पता चलेगा हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, उस दिन पता चलेगा हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप इन उलमा से आप पूछो, जब शिद्दत के जाड़े पड़ते हैं ना, जब जनवरी की सर्दी पड़ती है, जहां करीब का भी कोहरे में नहीं दिखता है, जिनके बाप जिंदा है वो बेहतर जानते होंगे। मैं इसका तजर्बा आपसे ज्यादा जानता हूं कि जब भी सर्दी में प्रोग्राम करके रात में घर पे जाना होता, रात के 3 बजे या 2 बजे 2:30 बजे जैसे ही घर पे पहुंचते, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे रुकती ना, तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती थी, या तो बाप की आवाज, वालिद की आवाज आती है, या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। जिस दिन इनका साया सर से उठ गया ना, उस दिन पता चलेगा कि कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। ये बाप है जिसकी नजर दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी बाहर गया है। ये माँ है जिसकी नजरें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा लाल अभी तक नहीं आया। बेटा तो आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा है। ये माँ बाप है कि जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी है। अगर बेटा बाहर मुंबई या सऊदी वगैरह काम करने चला जाए, तब तक बाप को नींद नहीं आती जब तक शाम को बात करके ये नहीं पूछ लेता मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ को नींद नहीं आती जब तक नहीं पूछ लेती कि मेरे लाल तू आराम से है कि नहीं है। जब बेटा कहता है कि हाँ मैं सुकून में हूँ, खाना मैंने खा लिया, तब माँ बाप को रात में नींद आती है। ये माँ बाप है जब बूढ़े हो जाए हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, हम उनको टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। ऐ मेरे अजीजों, इसका पता हमें तब चलता है, बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि हम बाप होता क्या है। जब खुद की औलाद होती है तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए ना, बुखार आ जाए रात में, तो शेरपुरा के डॉक्टरों को दिखाएंगे, यहाँ फायदा नहीं होगा तो गजादरपुर लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं होगा तो बहराइच लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके भागेंगे, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली में लेके जाएंगे, एम्स वगैरह में। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम रातों में नींदें उड़ गई हमारी। आज हमारी औलाद को बुखार आ गया, हम रात भर नहीं सो पाते। कभी सोचा है बचपन पे अपने गौर किया तुमने? आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में कारें हैं, सवारियों का इंतजाम है। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के तो जाओ मेरे अजीजों, अपने बचपन को जरा याद तो करो। जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ा बाप है जिसकी आज तुम्हें खांसी अच्छी नहीं लगती, इसके पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है कि जिसने सर्दी में अपनी चादर तुमको उड़ाई, खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन तुमको डॉक्टर के पास लेकर गई। और यही कहा था डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। ऐसे ही हम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही हमारे माँ बाप हैं जिनकी रात की नींदें उड़ गई थी हमारी तकलीफ को देख करके। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, जिस्म की ताकत और कुव्वत ने जवाब दे दिया, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। हमारे कमरे में एसी चल रहा है, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे कमरे में जाड़ों में हीटर लगा है, गर्म हीटर का इंतजाम
کیا ماں باپ پرانی رضائی اوڑھ کر کے زندگی گزارے؟ اس دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اس دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ ہم کون سا منہ لے کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ہم کون سا چہرہ لے کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ کب؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اظہار تنفر کے لیے سب سے ہلکا کلمہ اف ہے، قرآن نے اس پہ بھی روک لگا دی کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے، تیز تراری سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو گالیاں دینا تو بہت دور کی بات، ان پہ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات۔ بعض بیٹا تو اتنا کم نصیب ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، معاذاللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولنا تو محبت کے ساتھ بولنا، جب بھی بولنا تو پیار کے ساتھ بولنا، جب بھی کلام کرنا تو محبت سے کلام کرنا، جب بھی بات کرنا تو پیار کے ساتھ میں بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ اور ایسے دعا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ باپ کیسا رحم کرتا ہے اپنی اولاد کے اوپر؟ اگر بچپن میں تم سے کوئی نقصان ہو جائے تو ماں ایک دفعہ تم کو مارنے کے لیے دوڑتی بھی ہے تو باپ سینے سے لگا کے کہتا ہے رہنے دے، میرا بیٹا ہی تو ہے، اگر اس نے کوئی نقصان کر دیا ہے تو کرنے دے، میں دوسری چیز لا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ باپ ہے، یہ باپ ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے ایسے دعا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سکوڑ لو۔ جیسے پرندہ جب اوپر اڑتا ہے تو پر اس کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بازو کھلے ہوتے ہیں، اور جب اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے، اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اپنی منزل کی طرف آتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے بازوؤں کو کیا کرتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم انجینئر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم پروفیسر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم ماسٹر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم آئی ایس آئی پی ایس ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے۔ جب گھر کے اندر آؤ تو ڈاکٹر بن کر نہیں، انجینئر بن کر نہیں، آئی ایس آئی پی ایس بن کے مت آنا، بلکہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن کے گھر کے اندر آنا، ان کا لختے جگر بن کے گھر کے اندر آنا۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کے پاس کتنے سال رہے تھے؟ 2 سال رہے تھے میرے آقا اپنی ماں کے پاس۔ 2 سال حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد پھر کہنے لگی کہ کچھ دن اور چھوڑ دو میرے پاس، تو پھر لے کے چلی گئیں تو 2 سال اور رکھا، 4 سال نبی کو حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور جب شق کے صدر کا معاملہ پیش آیا تب حلیمہ سعدیہ لے کے آ گئی مکے میں۔ 2 سال رہے تھے میرے آقا اپنی ماں کے پاس۔ 6 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوتی ہے تب آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کی ننہال مدینہ منورہ آتی ہیں۔
उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यसरिब था। बीमारियों का घर मदीना तो नबी के कदमों की बरकत से बना है। मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, बोले आमिना हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी का उसवा-ए हसना बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। ऐ लोगों कभी गौर किया है तुमने, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं बच्चे को सहारा देने की बात करने वाले। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं। मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, इनके बाप जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। वो है मेरे आका। जब नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ, उम्मे ऐमन कहती हैं 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की उन पथरीली वादियों में। और नबी जब अपनी माँ की कब्र से जब चले, उम्मे ऐमन कहती हैं आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए आए, माँ की कब्र से लिपट के रोने लगे। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं जितना मैंने मोहम्मद को माँ के इंतकाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो।
जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से उठ के चला गया। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए माँ बाप की कद्र कर लो। एक शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई ख़त्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक़ से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आज के जलसे से ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी जिंदगी को संवारो। मरने से पहले मरने की फिक्र करो कि मरने के बाद कब्र के अंदर हम जाएंगे तो हमने वहाँ की तैयारी क्या की है, वहाँ रोशनी का इंतज़ाम हमने क्या किया है। गौसे आज़म का जिक्र तो हम बड़े शौक से सुनते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, मैं जीलान से आया हूँ। कहा, ये क्यों कह रहे हो कि मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, फरमाते हैं कयामत में नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अंबिया व मुरसलीन शुहदा व सालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ मौला मुझे नाबीना करके उठाना। बताओ ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं, जिनके मुरीद का कहना है कि मैंने अपने शेख को देखा कि मेरे शेख ने 40 साल इस हाल में गुजारे कि आप ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम है। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। गरीब नवाज का जिक्र सुनने वालों, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 यानी 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में गुजारे कि ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये वो है जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। जरा अपने नामाए आमाल का जायजा लो, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो। आज मस्जिदों में नमाज
पढ़ने हम नहीं जाते। आज मस्जिद की सफ़े सूनी हो गई, मस्जिद पुकार पुकार के कह रही है, ए लोगों, जैसे रमजान शरीफ के महीने में मुझे आबाद करते हो, ऐसे ही 11 महीने भी मुझको आबाद रखना। मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं, कहाँ चले गए वो नमाजी जो रमजान शरीफ के महीने में आबाद करते थे। ऐ लोगों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, जिस नबी की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो, उस पैगंबर इस्लाम ने क्या हमको दर्स दिया है, क्या नबी ने हमको सबक दिया है। फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज हम कितना अपने नबी की आंख को ठंडक पहुंचा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आखिरी वक्त था, अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मेरे आका के आखिरी अल्फाज तुमको ही पता है क्या थे? मेरे आका के आखिरी कलेमात तुमको पता है क्या थे? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे आका की जुबान से जो आखिरी कलेमात निकले, मेरे आका पैगाम दे के जा रहे हैं, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की बंदगी करते रहना। अल्लाह अकबर, ये पैगंबर इस्लाम हमको सबक दे के जा रहे, ये मेरे आका हमको पैगाम दे के जा रहे, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया चंद दिन की है। नमाज पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। एक बात मुझे बताओ, रात में अगर आप फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और कानों में एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाने सुनते हुए तेज गाड़ियां दौड़ा करके जाने वाले नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो बताओ कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? आज जो हमारा दिल नमाजों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल जलसों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल आलिमों की बातों में नहीं लगता, इसकी वजह मैं आपको बता दूं हदीस पाक की रोशनी में। मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। नबी फरमाते हैं, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुन के दिल काले हो गए, ये गाने सुन कर के दिल सिया हो गए। अब इस दिल की सियाही कैसे दूर होगी? तो हदीस पाक का मफहूम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब ने फजर की नमाज पढ़ी है तो चलो सब फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करते हैं। आज 10-12 लोग हमारे घर के अंदर, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग जो है तस्बीह लेके बैठे और अपने आका पे 100-100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि लाओ आज हम अपने घर में किसी आलिम को बुला करके शरीयत के कुछ मसाइल सुन लें। बस हम मस्ती में हैं अपने। इतने रुपये जलसों में खर्च हो रहे हैं, आए दिन यूट्यूब पर खबरें भी आप देखते रहते हैं जलसों के ताल्लुक से, लेकिन फिर भी मेरी कौम जो है वो इबरत हासिल नहीं करती। 4 बजे तक जलसा चलाना कामयाबी नहीं है। आप जहां 2 खतीब 3 खतीब बुला रहे हो, वहां एक आलिम से भी काम चल जाएगा, एक शायर से भी काम चल जाएगा। बाकी जो पैसा बचे तो उसको मदरसे में लगाओ, दीनी तालीम पे लगाओ। अपने बस्ती के अंदर देखो कि कहीं कोई ऐसी बेटी है कि जिसके वालिद का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है उसकी शादी करने के लिए, तो वो उस पैसे को उसके निकाह पे लगाओ। उस गरीब की मदद कर दोगे,
علالہ روم فرماتے ہیں از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، دل بدستابر کے حج اکبر است۔ کسی مسلمان کا دل رکھ لینا، کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا، یہ حج اکبر ہے، اللہ بڑے والے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اور جب جلسے کرایا کرو تو اپنے عالموں سے مشورہ کیا کرو، اور عالموں میں بھی ان عالموں سے کہ جو درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے تم کو کہ کون سا عالم جو ہے تمہاری بستی میں آ کر کے فائدے کی بات بتا کر کے جائے گا۔ لچھے دار تقریریں کر لینا کمال نہیں ہے، واقعات سنا کر کے میں چلا جاؤں، کرامتیں آپ کو سنا کے چلا جاؤں، آپ وہیں رہ جائیں گے جہاں تھے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جیسے مریض کے اندر جو بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، ایسے ہی عالم قوم کے اندر جو معاشرے میں برائیاں چل رہی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، اس کے لیے عالم ہوتا ہے۔ آج ہم عالموں سے دور ہو گئے، آج ہم اپنے اساتذہ سے دور ہو گئے، آج ہماری بستی کے عالم ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو عالم کا مرتبہ کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ اگر عالم نہ ہوتے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام حسن فرما رہا ہے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ میں بتاؤں آپ کو، علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی تفسیر نعیمی میں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ فرمایا، دوبارہ زندہ فرمایا، تو یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ان کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ وجہ ان کے یہاں پر میلاد نہیں ہوتا تھا، ان کے یہاں میلاد نہیں ہوتا تھا، ان کے یہاں پر سمجھانے والے عالم نہیں تھے۔ ہم نے حضور کے بے شمار معجزات کو دیکھا، ہم نے حضور کو خدا نہیں کہا۔ وجہ ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے اور میلاد میں سمجھانے کے لیے ہمارے عالم موجود ہیں۔ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من نظرہ الی وجہ العالم نظرہ، کہ جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، عداوت سے نہیں، برائی کی نیت سے نہیں، بغض و حسد کی نیت سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی من تلک النظرت ملکا، تو اللہ تبارک و تعالی اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک، نبی نے فرمایا تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، یا تو تم عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو، عالم بن جاؤ، اور عالم نہ بن سکے نبی فرماتے ہیں او متعلمن، تو عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی ذاکر علی مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا شمشاد صاحب قبلہ، ہمارے مولانا شعبان صاحب، یہ تشریف فرمائیے علماء۔ دیکھو اس حدیث میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، اور عالم نہ بن سکو تو نبی نے عالم سے دور نہیں کیا، فرمایا عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، پھر بھی عالم کے قریب ہی رکھا۔ اور علم حاصل کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا نبی نے او مستمعن،
تو عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. عالم جو تم کو سنا رہا ہے وہ باتیں سننے والے بن جاؤ. اور عالم کی باتیں سننے والے نہیں بن سکتے تو فرمایا میرے آقا نے او محبن، تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کو جہنم کا حکم ہو جائے گا کہ اس کو فرشتوں جہنم میں لے جاؤ. فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو رب فرمائے گا اس کو واپس لاؤ. رب اس سے پوچھے گا تو عالم ہے؟ وہ کہے گا مولا میں عالم نہیں ہوں. رب فرمائے گا کیا تو نے عالم کے پاس علم حاصل کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم بھی حاصل نہیں کیا. رب فرمائے گا کیا تو عالم کی باتیں سنتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں عالم کی باتیں بھی نہیں سنتا تھا. رب فرمائے گا کیا تو عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں عالم سے محبت بھی نہیں کرتا تھا. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. رب فرمائے گا تو عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں عالم سے محبت نہیں کرتا تھا. دیکھو اللہ کی رحمت. رب فرمائے گا کیا تو ایسے سے محبت کرتا تھا کہ جو عالم سے محبت کرتا تھا؟ کیا تیرا کوئی ایسا دوست تھا جس کا عالم دوست تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میرا ایک دوست تھا جس کا عالم دوست تھا. رب فرمائے گا جا میں نے اسی کے صدقے میں تجھ کو بخش دیا. یہ عالم ہے. تم تو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارے قرب میں اتنے جید عالم رہتے ہیں، اتنے قابل عالم رہتے ہیں جن کا ذکر بڑے بڑے علماء کرام میں شمار ہوتا ہے. جب جلسے کیا کرو تو اپنے عالموں سے مشورہ کر لیا کرو. میرے عزیزوں اپنے اعمال کی اصلاح کرو. وہ چیزیں سنو کہ جو تم کو مرنے کے بعد قبر میں کام آئیں. سرکار غوث اعظم کی اتنی کرامتیں میں آپ کو سنا دوں گا کہ آپ ابھی ہاتھ اٹھا کر کے نعرے لگائیں گے. لیکن غوث اعظم کی سیرت کا ایک اور پہلو بھی تو آپ دیکھو. آپ پوری پوری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد پھر مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے. حافظ ملت فرماتے ہیں جس مدرسے سے حضرت فارغ ہیں اس کے بانی حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کے 3 نمایاں طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے تدریس، مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھانے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. دوسرا طریقہ ہے تصنیف، کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. تیسرا طریقہ ہے تقریر، واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. آج مدرسے سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو عالم کے پاس پڑھنے جائے گا. کتابوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا. اب گاؤں دیہاتوں میں کچھ لوگ ذمہ داری نبھاتے نہ پڑھ پائے نہ عالم کی باتیں سن پائے تو ان کو دین کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ تو ان کو دین جلسوں میں سیکھنے سے ملتا ہے. ان کو دین کہاں ملتا ہے؟ جلسوں میں سیکھنے سے ملتا ہے. تو تیسرا طریقہ ہے تقریر، واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. آج 25-30 ہزار کا نذرانہ صرف لطیفے سننے میں قوم خرچ کر رہی ہے، صرف ہنسی مذاق سننے میں خرچ کر رہی ہے. صبح کو پوچھا کہ حضرت رات جلسہ کیسا ہوا تو کہتے ہیں ایک مولانا صاحب آئے بہت ہنسایا، ان نے پیٹ میں درد ہونے لگا ہنستے ہنستے. یہ حال ہے. کب تک لطیفے سنتے رہو گے؟ کب تک ہنسی مذاق میں زندگی گزارتے رہو گے؟ میرے عزیزوں پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے. ان سے پوچھو جو باپ کو چھوڑ کے ماں کو چھوڑ کے باہر پیسہ کمانے کے لیے گئے کتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اس پیسے کو ایسے ہی آپ لطیفے سننے میں خرچ کر دو گے تو بتاؤ قوم کو کیا فائدہ ملے گا؟ اے میرے عزیزوں اپنی آخرت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والوں ایک آخری بات سنو اور میری تقریر ختم ہے. سرکار غوث اعظم کے پاس ایک مرید آیا اور آ کر کے کہتا ہے حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کمانے والے بہت ہیں لیکن پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے.
सरकार गौसे आजम ने फरमाया अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांग लेना। वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया नजराना लेके गौसे आजम के पास, हुजूर मैं नजराना लेकर आया हूँ। फरमाया इसका क्या करूँ, कहा कबूल। फरमाया फरमाया अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा हुजूर एक बात बता दें, पहले मेरे घर में बरकत नहीं होती थी, मैं आपके पास आया, आपने कहा दरवाजे पे पर्दा टांग लेना, जब से मैंने पर्दा टांगा है मेरे हुजूर मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है, वजह तो बता दे क्या उस पर्दे में कौन सा कमाल है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तेरा घर मेन चौराहे की तरफ था, तेरे दरवाजे के सामने से लोग गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, उसकी नजर की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। अब बताओ शेरपुरा वालों, इस जलसे में आने वालों, अगर बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह घर की बरकतें खत्म कर दे, और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी, बताओ उस घर में अल्लाह की रहमतें कहां से नाजिल होंगी। नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो लगी हो या जुनबी रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जिस घर में नापाक इंसान रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। यहाँ देखो कई लोग घर के अंदर जुनबी फिर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि घर में बरकत नहीं होती। ऐ मेरे अजीजों अपनी आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने तुम्हें ना तो दुनिया में मोबाइल चलाने के लिए भेजा है, ना फेसबुक देखने के लिए भेजा है, तुम्हें दुनिया में भेजा किस लिए है। रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी का हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट नमाज में लगते हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, 2.5 घंटे बैठ के फिल्में देखते हैं, IPL देखते हैं, उस पर सट्टा लगाया जाता है, जुआ खेला जाता है। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई मेरे नौजवानों, जुआ होता है। आज सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। सिर्फ 2 बातें हजरत ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लगा दी हमारे नौजवानों। कोई रमी जिमार पे पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा रहा है, कोई जंगली रमी पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है, कोई जुपी पे पैसे लगा रहा है। ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। बाप की दुकान चल रही थी अच्छी खासी, बेटे के नाम पे खाता खुला हुआ था, ऑनलाइन जो भी पे होता पैसे होते लड़के के खाते में आते, उसे जुआ खेलने की लत लग गई, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। कितने लोग ऐसे हमारे सामने आए, मौलाना मेरे बेटे ने बर्बाद कर दिया। हमने कहा क्यों हुआ, कहा ऑनलाइन जुआ खेल के पैसे हार गया। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बाप डिप्रेशन में बैठा है, कहां से पैसे लाऊं, कहां से पैसे लाऊं। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना, इन हाथों से गाजी दूल्हा से मुसाफहा करना, क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम उनके सामने भी खड़े हो सके? फिल्में देख के, गाने देख के, बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक हैं कि नबी के सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है, क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है, क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, तो मेरे अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी आज मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह का इनाम क्या है मेरे ऊपर, नेमतें क्या हैं, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, किसी के पैर पे प्लास्टर चल रहा है, किसी का हाथ का इलाज चल रहा है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए,
اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیے، اللہ نے تم کو آنکھیں سلامت دی، اللہ نے تم کو کان سلامت دیے، اللہ نے یہ ہارٹ یہ دل تم کو سلامت دیا، اللہ نے کڈنیاں سلامت دی، اللہ نے لیور سلامت دیا، اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ایک قسم کے گوشت سے ہمارا پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم کے گوشت ہم کو عطا کیے، کبھی چکن کھا کے پیٹ بھر لے، کبھی مٹن کھا کے پیٹ بھر لے، کبھی لحم الجاموس کھا کے پیٹ بھر لے۔ کتنی نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ ایک قسم کی دال سے ہمارا پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم کی دالیں ہم کو عطا کی۔ ایک سبزی سے ہمارا پیٹ بھر جاتا، صرف آلو سے پیٹ بھر جاتا، اس نے ہری سبزیاں ہم کو عطا فرمائی، الگ الگ قسم کی دالیں اس نے ہم کو عطا فرمائی۔ ایک قسم کے پھل سے پیٹ بھر جاتا، صرف سیب مل جاتا پیٹ بھر جاتا، لیکن اس نے الگ الگ پھل ہم کو عطا کیے۔ سیب اچھا نہیں لگتا تو کیلا کھا کے پیٹ بھر لے، کیلا اچھا نہیں لگتا تو انار کھا کے پیٹ بھر لے، انار اچھا نہیں لگتا تو موسمی کھا کے اپنا پیٹ بھر لے۔ کتنی نعمتیں اس رب نے عطا فرمائی۔ پھل اچھے نہیں لگتے تو ڈرائی فروٹ سے اپنے پیٹ کو بھر لے، اگر پھل اچھے نہیں لگتے تو ڈرائی فروٹ کھا کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لے۔ کتنی نعمتیں اس رب نے عطا فرمائی۔ اے شیر پورا والو، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند تارے اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ، پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کر کے جاؤ۔ اس حال میں مت جانا کہ کوئی کہے ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ کہیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، برابر انصاف فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس میں تجھے ترکیب دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اللہ نے ایک جیسی صورت کسی کی نہیں بنائی، سب کو الگ الگ صورتوں میں ترکیب دیا۔ کتنا مہربان ہے میرا رب۔ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کیوں روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو